معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا توفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ تعالی، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے اہل بیت اطہار کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ قالا، فرماتے ہیں کہ لما نزلت ہذہ الآیہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیًا، تو سرکار علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، وحسنًا وحسینًا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، وفاطمہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا۔ فقالا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس کے نازل ہونے کی کیا وجہ تھی؟ یہ روایت الاوسط کے اندر موجود ہے، معجم الاوسط میں، اور مستدرک الحاکم میں بھی ہے، اور دلائل النبوہ کے اندر بھی ہے، الدر المنصور میں ہے، کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے جو ہم اب پیش کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا بیٹا کہتے تھے ان کو، استغفر اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو کافی دلائل پیش کیے، مگر وہ اپنی ہردرمی کی وجہ سے کسی بات کو انہوں نے نہ مانا۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بات کو نہ مانے تو سب سے پہلے اس کو عقلی دلیل دی جاتی ہے۔ عقلی دلیل ہم ایسے دیں گے اپنے ذہن سے کہ دیکھو، سورج صبح کے وقت نکلتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، چاند آتا ہے، دن ہے، رات ہے، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، موسم بدل رہا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو چلانے والی ذات ایک ہے۔ اگر دو، تین یا اس کے علاوہ ہم مانیں تو پھر ایک سورج نکالے، دوسرا اس کو غروب کر دے، سورج کے وقت چاند نکال دے، ایک چاند نکالے، دوسرا سورج نکالے، ایک سردی کا موسم کرے، دوسرا گرمی کا کرے، معاذ اللہ، تو پھر یہ نظام دھرم بھرم ہو جائے۔ لہٰذا عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اسی لیے پوری دنیا کے نظام احسن طریقے سے چل رہا ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ تو جب بندہ عقلی دلیل نہ مانے تو پھر اس کو نقلی دلیل، یعنی کتابوں سے، یا وہ جس پیغمبر کو مان رہا ہے، یا جس فرقے سے یا جس جماعت سے یا جس سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو اس کو اسی کی کتاب سے دلیل دی جاتی ہے کہ یہ جی آپ کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، جو آپ کے بڑے اکابرین ہیں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ اس کو پھر
کتابی دلیل دی جاتی ہے، اگر وہ عقلی دلیل بھی نہ مانے، نقلی دلیل بھی نہ مانے، دلائل بھی نہ مانے، کچھ بھی نہ مانے، تو پھر تیسرا اسٹیج ہوتا ہے، اس میں اس کو مباہلے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اچھا پھر ایسا ہے کہ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر ایسا کرو کہ آپ بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، سامنے آگ جلا لیتے ہیں، اور جلانے کے بعد آپ اپنا مدعا پیش کرو، اور وہ پیش کرنے کے بعد پھر آپ آگ کے بیچ سے گزر جاؤ، ہم بھی پیش کرتے اور ہم بھی گزر جائیں گے۔ جو اپنے قول میں سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، اور جو اپنے قول کے اندر جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ یا دعا کریں گے، اے اللہ جو سچا ہے اس کو بچا لے، جو جھوٹا ہے اس کو مار دے۔ تو پہلا اسٹیج دلائل کا، دوسرا بھی دلائل کا، اور پھر تیسرا دلائل سے بڑھ کر کے بات کی جاتی ہے مباہلے کی۔ جب سرکار علیہ السلام نے ان کو دلائل دیے تو وہ کسی بات پر نہ آئے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ جب انہوں نے کوئی بات نہ سنی، ساری باتوں کو رد کر دیا معاذ اللہ رب العالمین، تو اس وقت اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل کی، اے محبوب ندعو ابناءنا و ابناءکم قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ان سے کہہ دو اگر یہ آپ کے دلائل کو بھی قبول نہیں کرتے، نہیں مانتے، تو پھر ان سے کہو کہ تم اپنی اولاد کو لے آؤ، ہم بھی لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، تم اپنی جانیں پیش کرو، ہم اپنی جانیں پیش کریں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب سرکار علیہ السلام آپ نے مباہلے کا اعلان کیا اس آیت کے نزول کے بعد، جو مباہلے کا اعلان کیا، اور ادھر ابھی آپ نے روایت سنی، آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ اب مباہلہ کا مسئلہ آ گیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی کو کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ باقی اور بھی جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے، آپ کے چاہنے والے بھی موجود تھے، مگر حضرت علی کو اس لیے سرکار نے بلایا کہ حضرت علی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اس لیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ وہ شخصیت ہیں، اس ذات کی یہ مالکہ ہیں کہ جن کے لیے سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس نسبت کی وجہ سے، اور جو تیسری نسبت ہے وہ یہ تھی کہ سرکار علیہ السلام ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ، ان سے سرکار علیہ السلام بے شمار محبت کرتے تھے۔ اس محبت کی وجہ سے سرکار علیہ السلام آپ نے ان کو بلا لیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس لیے ان کو بلایا کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے یا کوئی خوشی کا وقت آتا ہے، خوشی ہو، غمی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی معاملہ جب انسان پر آتا ہے تو سب سے پہلے انسان اسی کو پکارتا ہے جو اس کا بہت قریبی ہوتا ہے، بہت محبوب ہوتا ہے، جسے بندہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ چاہتا ہے، بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، بندہ سب سے پہلے اسی سے بات کرتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو سب سے پہلے سرکار علیہ السلام آپ نے حضرت امام حسن کو، حسین کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام سب سے زیادہ ان کو چاہتے، سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے اور سب سے زیادہ ان کو چاہتے تھے، اسی لیے سرکار علیہ السلام آپ نے ان کو بلا لیا۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے ان کو لے لیا، ان چاروں کو، اور لینے کے بعد نکل پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سرکار علیہ السلام نے اٹھا لیا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سرکار کے پیچھے چل رہی ہیں،
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پیچھے چل رہے ہیں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے چل رہے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا آپ نے آمین کہنی ہے، میں دعا کروں گا آپ نے آمین کہنا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، اتنے میں جو انصار کا بڑا سردار تھا، نصرانی جو بڑا سردار تھا ان کا، عیسائیوں کا، نصرانیوں کا جو بڑا سردار تھا، جب اس نے یہ خوبصورت چہرے دیکھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کے خوبصورت چہرے، چمکتے دھمکتے چہروں کو دیکھا جب، اس وقت وہ فوراً اٹھا اور چلا گیا اپنے جماعت کے اندر، اپنے خاندان میں، قبائل میں چلا گیا، اور جانے کے بعد کہا اے اہل نجران، تم ان خوبصورت چہروں سے کبھی مقابلہ نہ کرنا، کبھی ان کے مقابلے میں مباہلے کے لیے نہ آنا، آپ ایسا کرو کبھی ان کے مقابلے میں نہ آؤ، اگر آپ ان کے مقابلے کے اندر آگے، مباہلے کے لیے آگے، تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ صدیوں تک آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ کا بالکل تذکرہ ختم ہو جائے گا، کوئی آپ کو چاہنے والا نہیں ہوگا، چاہنا تو دور کی بات ہے، آپ کا تذکرہ بالکل ختم ہو جائے گا، آپ ملیا میٹ ہو جائیں گے، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کا پورا قبیلہ ختم ہو جائے گا، پوری عیسائیت ختم ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ 1 سال کے اندر اندر پوری عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ان نفوس قدسیہ سے مباہلے کے لیے تیار نہ ہونا۔ جب سردار نے جا کے بات کی تو اس وقت انہوں نے کہا اچھا کیا کیا جائے؟ تو اس سردار نے کہا، جو ان کا بڑا تھا عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ آپ جزیہ دو اور جزیہ دے کر کے آزاد ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، جزیہ دے دو۔ انہوں نے جزیہ دیا، اور جزیہ دینے کے بعد پھر اپنے علاقے کو چھوڑ دیا۔ اب سنیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالی کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا ان کو، ان کی وادیوں کے اندر ایسی آگ بھڑکتی کہ اس آگ کے بھڑکنے کی وجہ سے اہل نجران بالکل تباہ اور فنا ہو جاتے۔ اہل نجران آگ کی وجہ سے ملیا میٹ ہو جاتے، اور صرف اہل نجران ہی نہیں بلکہ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ نجران کے اندر جتنے درخت ہیں، ان کے اوپر بیٹھنے والے جتنے پرندے ہیں، وہ سب کے سب پرندے بھی اس آگ میں جل کے ختم ہو جاتے، اور سال کے اندر اندر عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا، نام و نشان ان کا مٹ جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا خاتمہ ہو جاتا، ان کی وجہ سے اس علاقے کے پرندے بھی نہ بچ سکتے، اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا۔ کیا وجہ تھی؟ فقط ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اگر یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت مولا کائنات، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، اگر ان کے ساتھ مباہلہ کر لیتے، ان کے ساتھ مقابلہ کر لیتے، یعنی اہل بیت اطہار کے ساتھ مقابلہ کرتے، تو یہ تباہ اور برباد اور بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ اس سے ثابت یہ ہوا